الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، دور دراز علاقوں سے سفر کرتے آئے ہوئے مہمانان اعزام، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ کچھ گشائی کروں، بارگاہ خداوندی میں چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے، اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے، جس عمل پہ تو خوش ہو صدا چاہیے، اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے، اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے، جس عمل پہ تو خوش ہو صدا چاہیے، اللہ 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 فانی دنیا میں الجھا ہے کیوں دل میرا، فانی دنیا میں الجھا ہے کیوں دل میرا، دل جو ہو جائے تجھ پہ فنا چاہیے، جس اللہ 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 اللہ
سیا کی موجے تلا تم میں ہو بحر سیا کی موجے تلا تم میں ہو یا الہی تیرا آسرا چاہیے جس عمل پہ تو خوش ہو صدا چاہیے اللہ 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 رنج و عالم نے گھیرا ہے ڈالے ہوئے رنج و عالم نے گھیرا ہے ڈالے ہوئے بس مجھے دامن مصطفیٰ چاہیے بس مجھے دامن مصطفیٰ چاہیے جس عمل پہ تو خوش ہو صدا چاہیے اللہ 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 اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے جس عمل پہ تو خوش ہو صدا چاہیے اللہ 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 لا موجود فی الکونین الا اللہ لا محبوب فی الکونین الا اللہ لا مسجود فی الکونین الا اللہ لا مقصود فی الکونین الا اللہ تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مقصود ہمارا کوئی نہیں تو اول ہے تو آخر ہے تو ظاہر ہے تو باطن ہے تو اطہر ہے تو طاہر تو داتا ہے تو مالک ہے میں منگتا لا معبود فی الکونین الا اللہ لا موجود فی الکونین الا اللہ لا محبوب فی الکونین الا اللہ لا مسجود فی الکونین الا اللہ لا مقصود فی الکونین الا اللہ تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مقصود ہمارا کوئی نہیں گلشن میں کو سارا
مقصودا فی الکونین الا اللہ تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مقصود ہمارا کوئی نہیں خوشبو گل ست رنگ موسم تجھ سے کائنات کی ہر شے اور ہم تجھ سے ایک تو ہی تو واحد قابل حمد و ثنا لا معبود فی الکونین الا اللہ لا موجود فی الکونین الا اللہ لا محبوب فی الکونین الا اللہ لا مسجود فی الکونین الا اللہ لا مقصود فی الکونین الا اللہ تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مقصود ہمارا کوئی نہیں قلب و روح کی طاقت ہے بس ذکر اللہ کرتے رہے ہم ہر دم شکر اللہ کر دے تو ہم سب پہ اپنی خوب عطا لا مطلوب فی الکونین الا اللہ لا موجود فی الکونین الا اللہ لا محبوب فی الکونین الا اللہ لا مسجود فی الکونین الا اللہ لا مقصود فی الکونین الا اللہ تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مقصود ہمارا کوئی نہیں
سو ہے نور تیرا، تجھ سے بڑھ کر کون ہے؟ چار سو ہے نور تیرا، تجھ سے بڑھ کر کون ہے؟ ساری دنیا کی یہ وسعت، ساری دنیا کی یہ وسعت دیکھتا میں رہ گیا، ساری دنیا کی یہ وسعت دیکھتا میں رہ گیا۔ پھول میں بھی تیری رنگت، پھول میں بھی تیری رنگت دیکھتا میں رہ گیا، یا الہی تیری قدرت دیکھتا میں رہ گیا۔ انبیاء سب اولیاء محتاج تھے، محتاج ہے۔ انبیاء سب اولیاء محتاج تھے، محتاج ہے۔ سب سے بڑھ کر تیری طاقت، سب سے بڑھ کر تیری طاقت دیکھتا میں رہ گیا، سب سے بڑھ کر تیری طاقت دیکھتا میں رہ گیا۔ پھول میں بھی تیری رنگت، پھول میں بھی تیری رنگت دیکھتا میں رہ گیا، یا الہی تیری قدرت دیکھتا میں عقل بھی حیران ہے یہ تیری قدرت دیکھ کر، عقل بھی حیران ہے یہ تیری قدرت دیکھ کر، ساری دنیا کی یہ وسعت، ساری دنیا کی یہ وسعت دیکھتا میں رہ گیا، پھول میں بھی تیری رنگت دیکھتا میں رہ گیا۔ پیٹ میں مچھلی کے یونس چالیس 40 دن رہے، پیٹ میں مچھلی کے یونس 40 دن رہے، تو نے کی اس کی حفاظت، تو نے کی اس کی حفاظت دیکھتا میں رہ گیا، تو نے کی اس کی حفاظت دیکھتا میں رہ گیا۔ پھول میں بھی تیری رنگت، پھول میں بھی تیری رنگت دیکھتا میں رہ گیا، یا الہی تیری قدرت دیکھتا میں رہ گیا۔ اکرما ایمان لایا، ابو جہل پر باد ہوا، اکرما ایمان لایا، ابو جہل پر باد ہوا، چاہے جس کو دے ہدایت، چاہے جس کو دے ہدایت دیکھتا میں رہ گیا، چاہے جس کو دے ہدایت دیکھتا میں رہ گیا۔ پھول میں بھی تیری رنگت، پھول میں بھی تیری رنگت دیکھتا میں رہ گیا، یا الہی تیری قدرت دیکھتا میں رہ گیا۔
شان کے ہو لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے ہو لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں، نہ ہو لب پہ کوئی شکوہ وہ رضا کہاں سے لاؤں، نہ ہو لب پہ کوئی شکوہ وہ رضا کہاں سے لاؤں، جو قبول بار گئے حق ہو وہ صدا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں، تیرے آستہ سے اٹھوں تو میں جاؤں کس کے یارب، تیرے آستہ سے اٹھوں تو میں جاؤں کس کے در پہ، جو ہو بے مثل جو ہو بے مثال تجھ سا وہ خدا کہاں سے، جو ہو بے مثال تجھ سا وہ خدا کہاں سے لاؤں، تیرے شان کے وہ لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کے اشعار پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے تمام حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو
سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ارے سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر ارے سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب اقدس میں درود و سلام پیش کریں نبیوں میں رحمت لقب پانے والا نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا
اسی کے یہ ہم پہ ہے احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہے ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے اسی کے گرتے لوگوں کو سنبھالا زمانے کے گرتے لوگوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے لوگوں کو سنبھالا زمانے کے گرتے لوگوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جاتے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت ہی شفیق اور بہت ہی مہربان تھے قرآن مجید میں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جب مسلمانوں پر کوئی مشکل آتی ہے وہ ان کے نزدیک بوجھل ہوتی ہے وہ اس بات کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کو زیادہ سے زیادہ رحمتیں ملیں اور ان کے ساتھ بڑے رؤوف اور رحیم ہیں جب بھی مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے جب یہ مسائل اور پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذات اقدس آپ کی محبت اور آپ کی شفقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کا دکھ اپنے سینے میں لیے ہوئے اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رحمت اور اپنے محبت کے ہاتھ اٹھا کر ان کے اوپر سے وہ مسائل اور پریشانیوں کو دفاع کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے محبوب کے حسن کی تعریف کی آپ کے زلفوں کی تعریف کی اور آپ کی رحیمی اور کریمی ذات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہے زنا کر کے اور کہتی ہے کہ اللہ کے اب اس مجھ سے گناہ ہو گیا اور آپ کوئی سزا دے دیجیے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جا جا، تو نے کوئی سنا نہیں، تو نے بوسہ لیا ہوگا، جا یہاں سے چلا جا۔ کیوں آتی ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے؟ جا رات کے اندھیرے میں اٹھ جا، تنہائی میں اٹھ جا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں آنسو بہا لے۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ خاتون پھر چلی آتی ہے، اسے اس دن کے لیے خوف ہوتا ہے کہ خدا کے جانب میں اس گناہوں کا بوجھ نہیں ہمیں کیسے جاؤں۔ پھر وہ آخرت یاد آتی ہے، خدا کے حضور کھڑا ہونا یاد آتا ہے، پھر پلٹ کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ اس کے اوپر رحمت کی چادر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا جا 9 مہینے پورے کر کے آ جا۔ گویا بار بار اس کو اس سزا سے دور کرتے ہیں، خدا کی رحمت کے قریب کرتے ہیں اور اپنی محبت کی چادروں میں لپیٹ کر کہتے ہیں کہ کیوں قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں؟ جب توبہ کر لو خدا بڑا معاف کر لے۔ یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے۔ لیکن وہ خاتون بھی بڑی اللہ سے ڈرنے والی تھی، غفلت ہو گئی، گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا۔ ہم سے تو صبح سے شام تک بے شمار گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم کو گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جرم کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ، یعنی اپنی خواہش کو، اپنی آرزو اور اپنی تمنا کو پورا کرتے ہوئے اپنی آخرت کو تباہ اور اپنی نسلوں کو برباد کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو کیا کہتے ہیں سینے سے نکال لیتے ہیں۔ کوئی بھی مومن ایمان کی حالت میں نہیں، کفر کی حالت میں زنا کرتا ہے۔ جس وقت کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی بیٹی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں، ایمان آسمانوں پر اٹھایا جاتا ہے اور اس وقت وہ گناہ کرتا ہے، اور اس گناہ کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر دوبارہ اس کا ایمان سینے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ لیکن توبہ کی توفیق اگر آسمان سے اترے تو توبہ کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور زمانے میں وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مسائل اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے شکار ہو کر حالات کمائے ہوئے کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر پھٹکتے پھرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوتی ہے۔ یہ زنا جیسے جرم کی سزا یہ دنیا میں ہوتی ہے، چہرے سے اس کی خوبصورتی ختم کر دی جاتی ہے، چہرے سے اس کی کشش ختم کر دی جاتی ہے، اس کے دلوں سے سکون کو چھین لیا جاتا ہے، اس کے گھر میں سے مال و دولت میں سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، گھروں کا سکون اور چین تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہا کہ بڑے مسائل اور پریشانیوں میں گرفتار ہے، 5 سال ہو گئے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، قابل ہوں، ڈگریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسائل اور مصیبتیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہر وہ تدبیر کی راہیں اختیار کیا، آخر میں تقدیر سے مایوس ہو کر موت کے آغوش میں سونے کے لیے خودکشی کرنے کے ارادے سے اپنا گھر سے چل پڑا۔ وجہ اس کی ہے عام بنتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، دیوارہ منہ تک آتا ہے، ہاتھ سے گر جاتا ہے، کام خرید تک آ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، مسائل اور پریشانیاں بس مختلف عاملوں کے پاس گیا، باپ کی محنت کی کمائی میں نے تقریباً 4 تا 5 لاکھ روپے عاملوں کے پیچھے میں ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی مسائل میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آخر میں کسی بزرگ نے وظائف دیا اور کثرت سے درود پڑھتے رہا، استغفار پڑھتے رہا، نمازوں کی پابندی کرتے رہا، اس کے بعد وظائف پڑھتا ہوں، رات میں سونے سے پہلے سورہ کہف اور سورہ یاسین، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی کیا کہتے ہیں تلاوت کرتا ہوں، صبح جب ہوتی ہے سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور مختلف سورتوں کی کیا کہتے ہیں تلاوت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی حال ہی میں بات ہے کرانکل میں ایک جاب کے لیے کیا کہتے ہیں آفر آیا اور 1,500 لوگ کیا کہتے ہیں انٹرویو دیے، اس کے بعد مجھے سلیکٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ 1 لاکھ روپے تنخواہ آپ کو ملنے والی ہے، آپ آ جائیے۔ لیکن جب دوسرے تیسرے دن تیار ہو کر جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ میرا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھ کر میرے قریب آئے مایوسی میرے اوپر چھا گئی، پیروں تلے میرے سے زمین نکل گئی، اب سوائے موت کے کوئی اور میرے لیے راستہ نہیں تھا،
اور کہتا ہے کہ جائیے کمپنی کو کوئی اور آدمی مل چکا ہے، جبکہ میں وہ ایک واحد شخص ہوں جو ساری کمپنی نے کیا کہتے ہیں 1500 لوگوں میں سلیکٹ کر کے میرے کو رکھا اور کہا کہ چل مہینے جاب کرنے کے بعد پھر تنخواہ مزید بڑھائی جائے گی، اس کمپنی کا مجھے مینیجر بنایا جائے گا۔ میری قابلیت، میری ڈگریاں، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی حالات بنتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، اے طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق پہ آتی ہو پرواز میں کو آتی۔ میری کوئی زندگی بس اسی ارادے سے گنٹی پیٹ کا راستہ طے کرتا ہوں تاکہ موت کی نیند سو جاؤں۔ راستے میں کوئی سفید کپڑے پہنا ہوا کوئی شخص اجنبی ملتا ہے، مجھے راستے میں روکتا ہے اور کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ تو بولے زندگی سے بیزار، موت کو اپنے گلے لگانے اور ہمیشہ کے لیے موت کے لیے سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ اجنبی شخص نے کہا مایوس کیوں ہوتا ہے؟ تدبیر کے دستے زردی سے تبدیل درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مہرباں ہوتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ خدا کی ذات سے محروم، خدا کی ذات سے مایوس نہ ہونا حدیث قدسی ہے۔ روئے زمین پر اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو چن چن کے پکڑتا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جس کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی رحمت جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کی ذات اقدس سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ وہ اجنبی شخص نے کہا اور ایک مرتبہ تھوڑا سا کوشش کر لینا، الکپور میں ایک حافظ صاحب ہیں ان کو بتا دینا، شاید ہو سکتا ہے آسمانوں پر بیٹھا مقتدر عبد المقتدر کے پاس شاید تمہارے قسمت اور نصیب لکھ دے، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس نے سوچا کہ اس شخص کو کیسے پتا کہ میں پریشان ہوں اور میں اپنے آپ کو موت کے نیند سونے کے لیے اور خودکشی کے ارادے سے جا رہا ہوں، لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا فرشتہ ہو سکتا ہے۔ بس اس امید پر میں وہاں سے اپنے راستے کو اور اپنے ارادے کو چینج کیا اور سیدھا یہاں پہنچا۔ جب جیسے ہی آپ کے پاس میں نے ٹوکن لیا، اس کے بعد بہت دیر انتظار کے بعد آپ سے ملاقات کے لیے جیسے کمرے میں داخل ہوا، جیسے ہی آپ کو دیکھا ایک مایوسی سے ہوئی اور مجھے ایسا لگا کہ کیا کرے گا، کیونکہ جو تصور لے کر میں یہاں پہنچا تھا بہت بڑے حضرت، تو تصور یہ ہوتا ہے کہ بڑی سی پگڑی ہوتی ہے چونچدار جو عرش سے جا کر ان کی کیا کہتے ہیں لگ جاتی ہے، بڑی سی کیا کہتے ہیں داڑھی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں بڑی سی ٹھیکری بھی ہوتی ہے اور کم سے کم کیا کہتے ہیں 1 کنٹل سے زائد کیا کہتے ہیں ان کا وزن ہوتا ہے اور اطراف میں 2-3 پہلوان بھی کیا کہتے ہیں ان کو سہارا دینے یا ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرنا وہاں پر جرم ہوتا ہے ورنہ سارے دانت حلق میں کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے حافظ صاحب کو تنہا کھڑا کمزور اور رقیب دیکھا تو میں نے سوچا انہوں کیا کریں گے، لیکن یہ احساس ہوا کہ چلیے کوئی بروکر ہو تو وہ راستہ بتائے۔ اجنبی شخص چلیے میں راستے میں کسی کو بولتے میں جا رہا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں، تو وہ راستے میں روک کر مجھے مرنے سے بچانے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب کا کوئی بروکر راستے میں مل جائے اور کہے کہ کیا کہتے ہیں حافظ صاحب کا پتہ بتا دو، شاید اس مریض کو افاقہ مل جائے، حافظ صاحب 20-25 ہزار اس سے توڑ لیں گے تو کچھ پیسے مجھے بھی مل جائیں گے، لیکن وہ اجنبی شخص ہے مجھے کیسے پتا؟ بس اسی اطمینان کے ساتھ میں آپ کے قریب آیا اور کہا کہ حافظ صاحب بتاؤ کہ آپ میرے ان مسئلے کا، ان تمام پرابلم کا آخر وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا 3 دن استخارہ ہوگا اور ساری تفصیلات کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کس چیز نے آپ کو ان مسائل اور پریشانیوں میں گرفتار کیا ہے۔ لیکن حافظ صاحب لگتا ہے بہت خطرناک جادو اور سحر میرے اوپر کیا ہوا ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھو، جو کچھ تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب بچا کچھ نہیں، بس خالی ہاتھ اور خالی جیب، لوٹا جا کے چاقو بن کے چوں طرف سے چپک کر سنگالودہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اب مجھے ایک زندگی چاہیے، اب میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا کہ یہاں دیا جاتا ہے؟ یہاں صرف دیا جاتا ہے، دیا نہیں۔ نہ رئیس ہو نہ امیر ہو نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ میری سلطنت اسی سلطنت کا میں فقیر۔ ان لوگوں سے نہیں لیا دربار رسالت سے جسے روزانہ بھی ملتی ہے اور صبح سے لے کر شام تک لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ تجھے اپنے غم سے مطلب، مجھے غم ہے دوسروں کا، تیرے سامنے نشے میں میرے سامنے چاہنے، ہمارے شوق انوکھے ہیں، مزاج اپنا نرالا ہے، خوشی بانٹا کرتے ہیں، غموں کو دل میں پالا ہے۔ ہزاروں لوگوں کے غم روزانہ
اس کے سینے میں ہوتے ہیں. سسرال سے ایک بہن آتی ہے, اپنے سگے بھائی کو اپنا دکھڑا اور اپنا غم سناتی ہے. سگا بھائی جو خون رشتہ ہوتا ہے, بھائی بہن سے پہلے ہوتا ہے یا بہن کے بعد ہوتا ہے, پہلے ایک ہی ماں کی گود سے اور باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے, یہ خونی رشتے ہوتے ہیں. لیکن بتاؤ, اور لوگوں کی بنسبت یہ رشتہ بڑا حساس ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ رشتوں کے اندر سے حس رخصت ہو چکی ہے, حساسیت ختم ہو چکی ہے. احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے, اس لب کا تبسم ہیرا ہے, اس آنکھ کا آنسو ہوتی ہے. احساس ختم ہو چکا ہے. سگی بہن آتی ہے سسرال سے, ایک سے دو مرتبہ سگا بھائی غم اور دکھ سنتا ہے. اس کے بعد پھر اگر آئے اور سنائے, کانوں میں انگلیاں لگا کر کہتا ہے, میری بہن یہ بار بار آ کر اپنے قسمت کا رونا اور اپنے سسرالی یہ ساری کہانیاں مت سنایا کرو. پہلے میں خود پریشانیوں میں ہوں, کاروبار نہیں چل رہا, اوپر سے آپ کی بھابھی ایک سر میں درد, پھر اور مسائل اور پریشانیاں ہیں. یہ رکھی پیسے اپنے سسرال میں بیٹھ کر کچھ کھانا ہے کھائیے, ورنہ جو مقدر میں نصیب میں تمہیں ملنا ہے آ کر خاموشی کے ساتھ کھائیے. یہ آپ کا بار بار دکھڑا میرے کانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سن سکوں. سگا بھائی بھی اپنے سگی بہن کی غم نہیں سنتا ہے. خدا کی قسم میرے محبوب مصطفیٰ کے صدقے روزانہ کیا کہتے ہیں, لاکھوں بہنوں کا غم سنتا ہوں. میں نے کسی سے نہیں کہا کہ بس کر دیجیے, لیکن کبھی کبھی کچھ غلط باتیں زبان سے نکل جاتے ہیں تو تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں, لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ غصہ کیا کہتے ہیں, غصے پر جلال پر جمال غالب آ جاتا ہے. خاموش ہوتا ہوں, پھر کہتا ہوں کہ جائیے ٹھیک ہے, پھر آ جائیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں. تو وہ شخص مجھ سے کہا, تو میں نے کہا 3 دن کے بعد چلے آئیے, میں استخارہ کروں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا کیا مسئلہ ہے. 3 دن کے بعد جب وہ آیا تو میں نے کہا کسی قسم کا تمہارے اوپر کوئی سحر, کوئی جادو ٹونا, کوئی اثرات وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ حافظ صاحب لگتا ہے بہت خطرناک مسائل اور پریشانیوں میں گرفتار ہوں, اور آپ کیا کہتے ہیں شاید اس سے نمٹ نہیں سکیں گے, اس لیے شاید مایوسی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کچھ نہیں ہے. بلکہ پھر اتنے عاملوں کے پاس جو جا کر آئے, 5 لاکھ روپے میں خرچ کر کے آپ کے در پہنچا ہوں, اور اب اس در سے آپ میرے کو مایوس کرتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ خودکشی کا راستہ بتا رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے اس موت کے کیا کہتے ہیں راستے پر پہنچانا چاہتے ہیں, جس موت کے راستے سے بچا کر اللہ نے مجھے آپ کے در تک پہنچایا ہے. میں نے کہا میں اس در تک پہنچاتا ہوں جہاں پر یہ تمام کیے ہوئے خطاؤں کا کیا کہتے ہیں توبہ قبول کی جاتی ہے. کہنے لگا کہ آپ مسئلہ کیا ہے آخر؟ میں نے کہا گناہوں کی ماحوست آپ کو مسائل اور پریشانیوں میں گرفتار کیا. ہر چیز کا تعلق یاد رکھیں نا, جن شیطان جادو ٹونا کرتوت نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے, بدگمانی کا شکار ہوتا ہے, اور کبھی کبھی اپنے آپ کو متقی بادشاہ سمجھتے ہوئے لوگوں سے بدگمانی کا شکار ہوتا ہے. گناہ کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ گناہ کا علم نہیں ہے. ہم اس علم سے جاہل ہیں جس علم کا حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے. جیسے نماز فرض ہے, اس علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے, جس علم کے ذریعے سے ہم اللہ کو جاننے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے بن جائے, ہم سچے غلام اور سچے عاشق بن جائے. وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. ایک ہم ہیں جو لوگ کہتے ہیں صدا, سرکار پہ ہر چیز ہے فدا. ایک وہ تھے جو ہو جاتے تھے فدا, سرکار پہ مثل پروانہ. وہ صحابہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آئے دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات سے دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت بابرکت میں رہنے والے وہ صحابہ کرام جن کو ایمان کی وہ طاقت ملی ہوئی تھی. ایمان ان کے رگ رگ میں, ریشے ریشے میں, خون کے خطرے میں, اور جسم کے ہر کیا کہتے ہیں گوشت کے ریشے ریشے میں ایمان ان کے منتقل ہو گیا تھا. بظاہر ان کے سینے کمزور تھے, بظاہر ان کا وجود نقیف اور کمزور ہوا کرتا تھا, لیکن سینے کے اندر وہ طاقتور ایمان ہوتا کہ شیر انہیں دیکھ کر لرز جاتے, چیتے انہیں دیکھ کر کپکپانے لگتے, دنیا کی ہر طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک لیتی, قیصر و کسریٰ کی حکومتیں بھی ان کے سامنے کیا کہتے ہیں زیر ہو جاتی. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے سینوں میں وہ طاقتور
ایمان تھا کہ جب ان کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا پہاڑوں میں زلزلہ آ جاتا، عمارتوں میں دراڑیں آ جاتے، دشمنوں پر خوف طاری ہو جاتا، دشمن حیبت کے مارے کیا کہتے ہیں بغیر کسی جنگ کے کیا کہتے ہیں واپس لوٹ جاتے۔ وہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداب نہ دیکھا سینے میں، جی ایسے لگایا جینے میں، پھر لوٹ کے جانا بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ گناہوں کی نحوست آپ کو ان تمام مسائل اور پریشانیوں کا شکار کر رکھی ہے۔ تو کہتا ہے کہ گناہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، آج تک گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا ہوں حافظ۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ حافظ صاحب میرا بچہ بڑا نیک بڑا شریف ہے، پورا باپ کے اوپر گیا ماشاءاللہ، والد محترم بھی ایسی ہی ماشاءاللہ نیک سیرت، لوگ ہے خوبصورت اور نیک سیرت، اور بچہ بھی ماشاءاللہ باپ کی صورت پر اور باپ کی سیرت پر گیا۔ میں نے کہا خوبصورت تو خیر فوٹو میں نظر آ رہا ہے، خوبصورت ہی کیا ہے اس کی؟ تو میں نے حافظ صاحب تقریباً محلے کے نوجوان لڑکیوں کو لے جا کر کالج چھوڑتا ہے۔ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ برائی کو دیکھے تو زبان سے روکے، سب سے کمزور ایمان کا درجہ برائی کو دیکھے دل میں برا سمجھے، صرف سمجھے ہی نہیں، وقت اور موقع کا انتظار کرے اور یہ دل میں ارادہ کرے وقت آنے پر ضرور اس کو اس برائی سے کیا کہتے ہیں بچاؤں گا، یا اس کو اس برائی کی نشاندہی کروں گا۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور ہمارے ایسا لگتا ہے یہ اتنا بھی ایمان ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھ لیں، ہم برائی کو سیرت سمجھ رہے ہیں، برائی کو اخلاق سمجھ رہے ہیں، برائی کو ہم کیا کہتے ہیں اچھی سیرت سمجھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ اس باپ کا کیا حال ہوگا جب بیٹے کا یہ حال ہے، اور ماں بھی بیچاری بڑی بھولی بھالی شریف ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ حافظ صاحب چاند کو تو بھی دھوکا ہے، میرے شوہر کو اتنا بھی دھوکا نہیں۔ زمین پہ کھڑے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر اسے محسوس ہو رہا ہے کہ چاند کو دھکا ہے، اور اس کے سامنے کیا کہتے ہیں جو شوہر کھڑا ہے کہہ رہی ہے کہ حافظ صاحب ان کو اتنا بھی دھکا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو کیا چاند کا دھکا دیکھنے والی شوہر کو واقعی یہ بہت ایسا لگتا ہے کہ شوہر بڑے نصیب اور قسمت والا ہے۔ سب سے پہلی کوئی عورت اپنے شوہر کی تعریف کر دے سمجھو لو وہی بہت بڑا ولی اللہ ہے، عورتیں تو پہلی تعریف کرتی ہیں۔ اب بتاؤ میں نے کہا کیا ہوا، پرابلم کیا ہے؟ کہنے لگے کہ حافظ صاحب ان کے آفس میں کوئی ہندو خاتون ہے، کیا کھلا دی کیا چکر میں لالی نہیں معلوم ہے، بیچارے بھولے بھالے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیا چکروں میں لالی نہیں معلوم ہے۔ وہ خاتون کو ہمارے شوہر سے 6 بچے ہو گئے، اب آگے وہ بھی جائیداد میں حصہ دیا، کیسا دیتے ہیں آپ سب شادی نہیں بھولے بھالے کس کو بھی دیکھو سر سے لے کر پیر تک لگتا ہے کوئی جگہ نہیں چھوٹی جہاں پر دھبا لگا ہے، اور اس کو کوئی دھبا نظر نہیں آ رہا، اب پتہ نہیں اور کہاں کہاں دھبے لگایا ہوا ہے، اور بیچاری معصوم ہے، دیکھو کتنی شریف ہے، چاند کو دھبا نظر آ رہا ہے اور شوہر کو دھبا نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور گناہ کر کر ہمیں گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور نہیں، ایمان نکل گیا یہ اس بات کی علامت ہے۔ محلے کے سارے نوجوان لڑکیوں کو لے جا کے بچہ چھوڑتا ہے، اور ماں بول رہی بہت نیک ہے ماشاءاللہ۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ ہمارے سسرے حافظ صاحب بہت نیک ہے اور بہت شریف ہے اور بہت حیادار ہے۔ میں نے کہا نیکی کیا ہے؟ تو میرے 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی پڑھتے ہیں یا پہلے سے پڑھتے ہیں؟ بلکہ ریٹائر ہونے کے بعد سے شروع کی ہے، ویسے شادی ہو کے 15 سال ہوا، لیکن ابھی ہمارے سسرے میں ریٹائر ہو کے 2 سال ہوا، اس کے بعد سے ماشاءاللہ پورے نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن ماشاءاللہ ریٹائر ہونے کے بعد سے بہت نیک ہو گئے۔ چلیے اللہ کا شکر ہے، ان کو کیا کہتے ہیں نمازوں کی توفیق تو مل گئی ہے، لیکن وہ نماز نہیں ہے جو برائی سے روکتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ اور یہ بوڑھا مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، جانے سے پہلے جو کرتا تھا وہی واپس آ گیا، بقیہ چھٹی ہوئی کیا کہتے ہیں سیریل دیکھتا ہے، چھٹی ہوئی فلم واپس آ کر دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا
نیکی کیا ہے؟ بولے 5 نمازیں پڑھتا ہے. بولے محبت کیا ہے؟ بولے حافظ صاحب اب گھر میں کوئی بھی مردانہ نہیں رہتا نا، سسرے صاحب باپ داخل ہے ہمارے، بہت محبتی حافظ صاحب، ایک سے ایک سیڑھیاں لاتے بازار سے لا کے پوروں کو فلمیں دکھاتے رہتے ہیں، بہت محبتی ہے ماشاءاللہ. اور حیا بس ہوتے لگاتے رہتے ہیں، حیا کے سمندر ہے. میں نے کہا کیا حیا ہے؟ تو میں نے ایسی فلم میں کوئی غلط شاٹ آتی ہے ایسا ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تھام جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ روح ہے ان کی کیا کہتے ہیں جسم میں کیا کہتے ہیں راستہ ڈھونڈ رہی کہ کدھر سے نکلے. لیکن ہماری دعائیں ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ واپس ابھی نہیں جائیں گے، اگر انہوں چلے جائیں چلے سیڑھیاں سب بند ہو گئے. ہماری بھی دعائیں آپ سب ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ سرپرستی، یہ شفقتیں، یہ محبتیں، یہ پیار ہمیشہ قائم رکھے. یہ بوڑھا جا تو رہا ہے، ہم تو بوڑھے، ہم تو ڈوبے ہیں سنم کیوں نہ ملے ڈوبے. برائی کا احساس کرو، برائی کر رہے ہو اور برائی کا احساس ہی نہ ہو. یہ کوئی نیکی ہے کہ جائے پھر واپس آئے، پھر دیکھے پھر جائے پھر واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کی شکایت کی گئی، ایک شخص دن بھر نمازیں پڑھتا ہے اور رات میں چوری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب وہ نماز اس کو چوری کرنے سے بچا لے گی. چند دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ چوری کرنے سے توبہ کر چکا ہے، اور وہ نماز تھی. واقع نماز کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھا ہے کہ ہر وہ برائی سے آدمی بچ جاتا ہے. لیکن شک یہ ہے کہ وہ نماز پڑھی جائے جو ہر برائی سے ہمیں بچا لے. ہماری نماز عرش تک نہیں، ہماری نماز چھت تک نہیں، ہماری نماز سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، نہیں پھرتے رہتی ہے. یہ نماز عرش تک پہنچنے والی نماز بن جائے تو سمجھ لو پلٹ کر اس نماز کی برکت سے خدا ہر وہ جرم سے، ہر وہ خطا سے، ہر وہ نافرمانی سے، ہر وہ بدکاری سے، ہر وہ برائی سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نماز کی برکت سے بچا پاتے ہیں. کوئی خاتون کہتی ہے کہ محلے کے تقریباً بچیوں کو لے جا کے چھوڑتا ہے. میں نے کہا کار میں چھوڑتا ہے یا بائک پہ چھوڑتا ہے؟ تو میں نے کہا حافظ صاحب چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتے ہیں، کار تو نہیں جاتی ہے، پیٹرول زیادہ لگتا ہے تو اس لیے بائک پہ لے جاتا ہے. تو میں نے کہا بائک پہ جب لے جاتا ہے تو پارٹیشن لگا کے لے جاتا ہے یا بغیر پارٹیشن کے لے جاتا ہے؟ تو کہنے لگے حافظ صاحب بائک کو پارٹیشن کہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا جب پارٹیشن نہیں رہتا ہے تو پرانے شہر میں اسپیڈ بریک کہاں ہوتا ہے؟ جیسی ہی گاڑی چلتے ہوئے بریک مارتا ہے، مارتے ہوئے زپ میں جا کے خود بخود آٹومیٹک لگ جاتی ہے. لگتے ہی گاڑی اب کالج کی بجائے گھنٹے پہ چلی جاتی ہے. یعنی کرنٹ تو آتا ہوتا. تو کہنے لگے حافظ صاحب ایسا تو نہیں ہے، بچہ میرا بہت شریف ہے، بولتا ممی کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا جب ہوتا کچھ نہیں ہو اسے تو لگتا ہے جہاں آگ ہو پیٹرول ہو آگ نہ لگے، لگتا ہے پیٹرول میں کچھ پرابلم ہے اور کچھ خامی اور خرابی ہے. جلدی فوراً کیا کہتے ہیں اسے ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا کچھ نہیں، ہونا چاہیے. جب ہوتا ہے تو یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے، اور یہیں سے سارے گناہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر کہتی ہے کہ حافظ صاحب بچی پڑھتے پڑھتے بچیاں تھک گئے تو کبھی لے جا کے گھما کے تھوڑا سا گھنٹے پھر آ کے لایا. آپ بولے سے بالکل آپ یاد آیا میرے. کبھی کبھی بولتا ممی دیکھو آپ کبھی برا نہیں سمجھا، میں نے آپ کی قسم، نانی کی قسم، ماموں کی قسم، پھولوں کی قسم، اس کو بھی معلوم ہے قسم غلط رہی تو پورے مر جاتے. اچھا ہے ان کے زندے رہنے سے مر جانا بہتر ہے، کیونکہ ہم کو زندہ لاش بنائے ہوئے ہیں لوگ. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ہم سے کیا خطا ہو رہی ہے اور ہم سے کیا لفظ ہو رہی ہے. ہم کون سے گناہ کیے ہوئے بہکتی ہوئی انگاروں کے ایندھن بنے جا رہے ہیں. خود بھی بگڑے ہوئے باپ کے نقش قدم پر چلنے والا بیٹا، اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ ماں بیچاری کیا کرے؟ اب انہیں بھی اوے پر پڑتا ہے. اس لیے دار میں یہ کہ زمانے میں سب ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ بابا کہتے ہیں اس کے میں نے بہت کچھ کرا سکوں، لیکن میں دل ہی دل میں رکھ لیتی ہوں، بھولتی نہیں ہوں، کیونکہ زمانہ خراب ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں. یعنی ہم بھی کیا کہتے ہیں بہت کچھ کرے سو ہیں، لیکن اب دل کی بات دل میں رکھنا پڑتا ہے. مردوں کے ویسا بول لیتے پھرے تو پھر نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. مرد بولنے کے باوجود بھی ان کی زندگیاں باقی ہوتی ہیں. کبھی مذاق سے بھی اگر کچھ بول کے چھوڑ دیے تو پھر زندگیاں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہی حال کو، ہمارے ہی دل کو معلوم کہ ہم کیا کیا کر کے، کیا گل چھلنے اڑا کر اور کس حالت کے ساتھ ایسے شریف اور بااخلاق شوہر کے پہلو میں سو رہے ہیں. اور ان کی شرافت کا یہ حال ہے کہ نسلوں سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کے اندر کتنی شرافت ہے. باپ کے نقش قدم پر ظاہر بات ہے بچیاں ماں کا اثر لیتی ہیں اور بچے باپ کا اثر لیتے ہیں. لیکن
چیز ذہن میں رکھو، زیادہ تر وقت ماؤں کے ساتھ بچوں کا گزرتا ہے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اور جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں ان تمام کے پیچھے ماؤں کی تربیت کا اثر ہے۔ جب ماؤں کے اندر نیکی آ جاتی ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، طہارت آ جاتی ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں آ جاتی ہیں، تو دودھ کے ہر گھونٹ کے ساتھ اللہ کی معرفت اور محبت اور نبی کی اطاعت اور اتباع کو دودھ کے گھونٹ پلاتے ہوئے قال اللہ قال رسول کے ذریعے سے۔ پرسوں ایک میرے مرید آئے، تقریباً 1.5 سال کا بچہ ہوگا، صبح صبح میری گلپوشی کرے اور کہنے لگے کہ حافظ صاحب ذکر کی محفلوں کی برکت ہے کہ میرا 1.5 سال کا بچہ سب سے پہلے زبان سے اگر کوئی چیز بولا ہے تو لا الہ الا اللہ بولا۔ تو ماشاءاللہ یہ محفلوں کی برکتیں ہو رہی ہیں، خواتین حاملہ ہو کر بھی محفلوں میں آتی ہے اور وہیں اس عمل کے اوپر اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ذکر کی محفلوں کا اثر ان بچوں کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچے ماں کے گود میں آ جاتے ہیں تو مائیں ان دودھ پیتے بچوں کو بھی ان محفلوں میں لا لیتی ہے، تو صرف ان کے اندر نہیں ان کے نسل کے اندر بھی ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کے رگ رگ میں ریشے ریشے میں جب سما جائے گا تو پھر گود میں جنم لینے والی یہ بچیاں اور یہ بچے جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور نبی کی اطاعت اور اتباع کرنے والے بن جائیں گے تو پھر وہ دور نہیں کہ کیا کہتے ہیں ان کے گودوں میں خواجہ اجمیری نہیں، ان کے جانشین ضرور پیدا ہوں گے، خواجہ بندہ نواز کیسوے دراز نہیں، ان کے جانشین ضرور پیدا ہوں گے، پیرانے پیر پیروں کے پیر نہیں بلکہ ان کے جانشین ضرور پیدا ہوں گے، خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی نہیں، ان کے جانشین ضرور پیدا ہو جائیں گے۔ وہ دن دور نہیں ان ماؤں کی طرح کہ ماؤں کے اندر ان کو تقویٰ آ جائے، وہ طہارت آ جائے، وہ پاکیزگی آ جائے، وہ خوف خدا آ جائے اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رگ رگ میں ریشے ریشے میں آ جائے، وہ دن دور نہیں۔ آج بھی پیرانے پیر ان کے گودوں میں جنم لے سکتے ہیں، خواجہ اجمیری ان کے گودوں میں پیدا ہو سکتے ہیں، خواجہ بندہ نواز کیسوے دراز ان کے گودوں میں پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کی تاریخ اٹھاؤ، خواجہ اجمیری سچے رحمت اللہ علیہ اجمیر سے بنگلہ دیش جا کر واپس آئے اور اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے کھانا نوش فرما رہے تھے، ماں قریب آئی اور بچے کے پیٹھ کے اوپر شفقت اور محبت کا ہاتھ پھینکتی رہی، اس کے چہرے کو بار بار دیکھتے رہی کہ بیٹا بہت مسکرا رہا ہے اور بہت خوشی کی حالت میں ہے۔ آپ نے کہا کہ بیٹے کیا بات ہے، بہت خوش لگ رہے ہو؟ تو بولے اما جان خوشی کی بات ہے۔ بولے بیٹا مجھے بھی بتا دو، میں بھی تمہاری خوشی میں شامل ہو جاؤں گی۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ اما جان بنگلہ دیش اجمیر سے بنگلہ دیش گیا اور جا کر صرف واپس آیا، آپ نے کوئی بات نہیں کیا، بیان نہیں کیا، کوئی تقریر نہیں کیا، اسلام کو کیا کہتے ہیں آپ نے خاموش انداز سے اس نے اخلاق سے قرآن مجسم بن جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان بن جائے۔ آپ نے وہ اخلاق و کردار کا پیکر بنتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے وجود اپنی زندگی کے اندر منتقل کیے ہوئے صرف سفر کر کے واپس لوٹے ہیں۔ 10 لاکھ ہندو آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اما جان نے کہا کہ بیٹا اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، کمال میرا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اما جان آپ کا کیا کمال ہے؟ تو بولے بیٹا 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، کبھی حرام لقمہ میں نے حلق نہیں ڈالا، ادھر تو حاملہ ہوتے ہی نخرے اور پیرا نکالنا شروع کر دیا، اب میں بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہوں، اب میں تمہیں کیا کہتے ہیں لچا لفنگا آوارہ چور ڈاکو بدماش عیار مکار کیا کہتے ہیں لٹیرا دینے والی ہوں وہی چھوڑا ایسی اولادوں کو جنم دینے کے بجائے یاد رکھ لو تمہارا 5 رہنا بہتر ہے، ورنہ یہ اولاد تمہاری جنت ہے، یہ اولاد تمہاری دوزخ ہے۔ اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلاؤ گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے، اگر تم شیطان کے راستے پر ہی لے جاؤ گے تو یہ تم چاہے کتنے ہی اچھے اعمال کرتے ہوئے پارسا بن کے دنیا سے چلے جاؤ، یہی بدبخت اور کمینی اور ناقص اولاد تمہیں دہکتی ہوئی انگاروں کا ایندھن بنائے گی۔ حدیث سنا رہا ہوں میں جنرل بات۔ اما جان نے کہا کہ بیٹا 9 مہینے پیٹ میں رکھا، کبھی حرام لقمہ میں نے حلق میں نہیں ڈالا، اور موجودہ زمانے میں حاملہ ہوتے ہی اب فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بھی بیچارہ انہیں بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو دولہا لڑتا ہے، دلہن سنتی ہے، ہولے ہولے الٹے کام اس سے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ نیا گھر، نئے چہرے، نئی دیواریں، نیا معاشرہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے الٹے کام ہوتے ہیں۔ اور دولہا کیا کہتے ہیں وہ باپ کے نقش قدم پر، کیونکہ یہ موقع رہتا میاں اس کو ذرا کنٹرول میں رکھ،
بچہ ہو جانے کرتے ہیں اور ٹپ کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ہر آدمی اپنی اپنی عقل سے، اپنی فہم سے، اپنی سمجھ سے شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، جہالت اس کے رگ رگ میں رشے رشے میں ہوتی ہے، اور جاہل نسلوں کو جنم دینے والا بچوں کو بھی جہالت کا سبق سناتا ہے. اگر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے داماد تھے تو سسرال والوں سے آپ نے کیسا سلوک کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں بیویوں کے شوہر تھے، آپ نے بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا؟ آپ بیویوں کے شوہر بن کر بتا دیا میرے سیرت کسے کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں بچوں کے باپ بن کر بتایا کہ بچوں کے ساتھ کیسی شفقت کی جاتی ہے. آپ کسی کے داماد بن کر اپنے سسرال والوں سے سلوک کر کے آپ نے بتایا کہ سسرال والوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں پیر بن کر اپنے مریدین کی تربیت کرنے والا آپ نے ہر موڑ پر رہبری اور رہنمائی کی اور ہمیں یہ سبق سکھایا ہے. تو خواجہ اجمیری سنجیر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کہا کہ بیٹا 9 مہینے پیٹ میں رکھا، کبھی حرام لقمہ حلق میں نہیں ڈالا. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ بیٹا 2 سال تک تمہیں اپنے سینے کا دودھ پلایا بغیر وضو کرے کہ میں نے کبھی تمہیں دودھ نہیں پلایا. بیٹا بس یہی میرا عمل ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا بڑا اللہ والا بنایا. تو کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھنا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کی ذات اقدس تو بے نیاز ہے. خواتین کہیں گے کہ اب اتنے نفلیں، اتنی تہجدیں اور اتنے کیا کہتے ہیں تقویٰ، اتنی طہارت والی زندگی، وہ خواتین جیسی تقویٰ اور طہارت تو ہماری زندگی میں کیسے آئے گی؟ ہاں موجودہ حالات کے اعتبار سے تو چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کرنا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت مد نظر رکھنا، اور وہی عمل تمہارے لیے، تمہاری نسلوں کے لیے اور تمہاری نجات اور تمہاری اولاد کو فرمانبردار بنانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھنا. تو بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کی ماؤں کی تربیت ہوتی ہے، اور بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی ولایت کی دنیا سے چلے آتے ہیں. ایک دن ایک اللہ والے سے اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے اتنا متقی پرہیزگار بنانے میں میرا ہاتھ ہے. میں نے حرام لقمہ جب تک پیٹ میں تھا کبھی میں نے حرام لقمہ حلق میں نہیں ڈالا. تو بیٹا نے مسکرا کر کہا کہ اما جان میں آپ کے پیٹ میں تھا، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہی تھی، ایک بیر پڑا ہوا تھا اور آپ کو بیر بہت پسند تھا. آپ نے وہ بیر لیا، منہ کے قریب لے گئے. اس سے پہلے کہ آپ اپنے لب کھولتے اور وہ بیر کو منہ میں ڈالتے، اچانک آپ کی وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ پیر میں کپکپاہٹ آ گئی، بیر نیچے گر گیا. اس کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کر کے آگے نکلے. پتہ ہے کون تھے؟ وہ میں تھا. آپ کو اس گناہ سے بچا رہا تھا. کبھی کبھی ولایت ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچوں کو مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مسئلت ہوتی ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اب بجا میں دنیا میں ننگا آنا نہیں چاہتا. تو ان کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسی آواز آ رہی کیا کرو؟ مجھے روئی کی گولیاں نگلتے رہو. ماں نگلتے رہی. جب بچہ پیدا ہوا تو نبوت باندھا ہوا دنیا میں گیا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی کرامت بتاتے ہیں. کرامت بذات خود اپنی ذات سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. وہ قوت، وہ قدرت، وہ طاقت والا ہوتا ہے. وہ اپنے ارادے کے ساتھ دنیا کو اپنی رحمت اور اپنی محبت اور اپنی ذات کی طرف نبی کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے دنیا میں اپنے دوستوں کے ذریعے سے ایسی چیزیں دکھاتا ہے جس سے ہم متاثر ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زندگی بن جائے. اس زندگی کے قریب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں بتاتا ہے. تو میں نے اس نوجوان سے کہا گناہوں کی ناموست تم کو مسائل اور پریشانیوں کا شکار کیا گیا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں گناہ کا احساس نہیں ہوتا. گناہ کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس گناہ کا علم ہو اور ہمیں اس علم سے جاہل ہے. گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے. تو کہنے لگا کہ ہمیں سب میں نے کون سا گناہ کیا؟ میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. ماشاءاللہ اتنے مذاہب پڑھتا ہوں، نمازوں کی پابندی کرتا ہوں. میں نے کہا تم نے ایسے گناہ کیے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں سرے عام کوڑے لگائے جائیں. تو کہنے لگا اب سب کوڑے اس کو لگائے جاتے ہیں جو زنا کرتا ہے، اور میں نے آج تک کبھی زنا نہیں کیا. میں نے کہا میرے استخارہ میں پتا چلا کہ تم نے ابھی تک 70 مرتبہ زنا کیا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے زنا نہیں کیا.
اب سچائی پر آپ ہیں یا سچائی پر میں کیا بتا رہا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں کہ آپ کی گناہوں کی نہ ہو سر آپ کو مسائل اور پریشانیوں کا شکار کیا. تو کہنے لگا حافظ صاحب اگر میرے علم میں کچھ کمی ہے یا میرے نالج میں کوئی کمی ہے تو آپ بتائیے, ورنہ میرے علم کے مطابق میں نے تو زنا آج تک نہیں کیا, لیکن اتنا ضرور ہے آپ اگر اس عمل کو زنا سمجھتے ہیں تو آپ وضاحت کریے میرا یہ عمل زنا ہے یا صدقہ اور خیرات ہے. میرے استاد نے کہا تھا کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ افضل صدقہ ہے. تو میں نے کتنے گرل فرینڈیں ہیں ان کے جذبات اور احساسات کو میں نے محسوس کیا اور یہ احساس ہوا کہ یہ اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کسی غیر مسلم کے پہلو پہ سو جائے, کہیں اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے. اس ایمان کو بچانے کے لیے میں ایمان والا ہوں, ایک ایمان والی کے پہلو میں سو جائے تو اس کو زنا تو نہیں کہتے ہیں. زنا تو اس کو کہتے ہیں جو جبر کیا جائے, جبرن کیا جائے, ظلمن کیا جائے. تو میں نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا, میں نے کہا زنا اس کو کہتے ہیں جو کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا جائے. یعنی اپنے بیوی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو صحبت ہوتی ہے, لیکن کسی غیر محرم کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ زنا ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ ایسا بولے تو پھر میں نے 70 مرتبہ کیا ہے. تو اس کو زنا کا ترجمہ بھی نہیں معلوم. انہیں کہتا ہے کہ میں نے اپنے سر سے سنا کہ زنا اس کو کہتے ہیں جو جبر ہو, اور کسی کی خواہش پر اگر وہ عمل کیا جائے تو یہ صدقہ ہے. نہیں, اپنی بیوی کے ساتھ رہنا یہ صدقہ ہے, کسی اور کے ساتھ کرنا یہ زنا ہے. اب کہنے لگا کہ حافظ صاحب یہی نحوست ہے جو میں کو مسائل اور پریشانیوں کا شکار کیا ہے. بولے حافظ صاحب اب دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مجھے معاف فرمائے. میں نے کہا پیٹ میں آپ کی طرف دلا ہے, دوا بھی نہیں کھاؤں گا, دوا آپ کھانا, اس دوا میں شفا کی میں دعا کروں گا. رات کے اندھیرے میں اٹھنا, تہجد کی نماز پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرنا, استغفار کرنا اور رونا اور گڑ گڑانا. ہر شخص زنا کرنے والے کفر کو خدا معاف کر سکتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ آپ کو بھی معاف کر دے, اور میں دعا کرتے رہوں گا. تیری چوکھٹ پہ آنا میرا کام تھا, دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. ماشاءاللہ مختلف انداز سے کبھی آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ صبح صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں القاء ہوتے رہتی ہے وہ باتیں وقتاً فوقتاً, موقع بموقع. یہ تو اجتماعی ماحول ہے, اجتماعی منظر ہے, لیکن وہاں پر کچھ ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ہر وہ آنے کے لیے جو امانت اس کے سینے میں منتقل کرتا ہے. اتنے بڑے مجمع کے لیے جو ضروری اور اہم باتیں ہوتی ہیں, سنی ہوئی باتیں بار بار آپ کے گوشت گزار کی جاتی ہے, سنی ہوئی باتیں پھر دوبارہ آپ کے سماعت کے حوالے کی جاتے ہیں. یہ سنی ہوئی بات پھر ریپیٹ کرتے ہوئے آمدنی کی شکل میں آپ کو وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے, یا آپ کے ایمان کو گروانے کے لیے, آپ کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے, اللہ سے آپ کے تعلق کو جوڑنے کے لیے, یا اللہ تعالیٰ سے آپ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے شاید وہ باتیں بار بار کہی جاتی ہیں. یہ بھی خدا کی سنت ہے کہ کہیں بات پھر دوبارہ بار بار کہتے ہوئے اور واقعات کو پھر ریپیٹ کرتا ہے میرا اللہ, تاکہ میرے محبوب مصطفیٰ کی امت دہکتی ہوئی انگاروں سے بچاتی رہے. تو کہیں وہ دہکتے ہوئے انگاروں کا ایندھن نہ بن جائے. لوگ تو مختلف واقعات اور مختلف کہانیاں اور مختلف بیتیاں اور مختلف مسائل لیے ہوئے آتے ہیں, کسی کو شرمندہ اور رسوا کرنے کے لیے نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سیرت پڑھا ہوا نہیں ہونا, سورت کو خدا نے اپنے فضل سے نبی کی دکھا دیا اور سیرت کو اس کی زندگی میں منتقل کر دیا. موقع بموقع وہ سیرت والی زندگی, وہ اعمال, وہ طریقہ محبوب مصطفیٰ کے صدقے اس کے قلب کے اندر منتقل کرتا ہے, اور وہ حکمت, وہ دانائی, وہ عقل, وہ شعور اور وہ سمجھ اللہ عطا کرتا ہے کہ کیا کہتے ہیں ایمان ٹوٹنے سے بچ جائے, یقین مضبوط ہو جائے, لیکن دل نہ ٹوٹے. کبھی اجتماعی طور پر باتیں ایسے کہہ دیتا ہوں کہ کہنے والوں کو خود بخود پتا چل جاتا ہے کہ یہ سارا واقعہ میرا بیان کیا جا رہا ہے. یہ اصلاح نہیں ہے کہ کسی کو سرعام شرمندہ کیا جائے, رسوا کیا جائے, لیکن اجتماعی طور پر ان باتوں کے ذریعے سے جنہوں نے وہ خطائیں کی توبہ کرے, اور جو ان خطاؤں کے راہ پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ اپنے ارادے کو ترک کر لے, تاکہ گناہ کرتا ہے اس نیت سے کہ توبہ کروں گا, اگر آسمان سے توبہ نہ اتارے تو پھر کفر کی موت مر جائے گا. اللہ چاہے تو توبہ کی توفیق ملے گی. یہ اور بات ہے کہ توبہ ایک ایمرجنسی مرہم ہے. مارکیٹ میں اخبار میں ایڈ آتا ہے, یہ ایسا مرہم ہے کہ ہر وہ زخم
سوکھ جاتا ہے اس مرہم کے لگانے سے. کیا آپ بازار سے مرہم کی ڈبی خرید کر اپنے جسم کو آگے زخمی تھوڑی کر لیتے بیٹھتے ہیں؟ نہیں، ایمرجنسی کے لیے اس شیشے کو اٹھا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی زخم لگ جائے تو اس مرہم کے ذریعے سے اس زخم کو سکھایا جاتا ہے. اور یہ کمپنی والے چیلنج کرتے ہیں اگر ہمارا لگایا ہوا یہ مرہم اگر کسی زخم کو نہ سکھائے 1,00,000 روپے انعام. تو انعام کو پانے کے لیے کیا آپ اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے عقل دیا، فہم دیا، شعور دیا. کتنا ہی عقل اور سمجھدار آدمی کیوں نہ ہو، انعام پانے کے لیے اپنے جسم کو خراش کر دیا جائے گا. کہیں کہ کبھی لگ جائیں گے تو انشاءاللہ تجربہ کریں گا. اور کبھی ان مرہموں کے ذریعے سے لوگ تجربہ کرتے ہیں تو کمپنی بھی بڑی ہوشیار ہوتی ہے. 50% ڈسکاؤنٹ. یہ دھوکے باز تاجر ہوا 50% ڈسکاؤنٹ. آدمی وہ ڈسکاؤنٹ دے کے دکان میں گھستا ساری خریداری کرتا اس کے بعد کہتا ہے ڈسکاؤنٹ کیا ہے؟ تو کہتا ہے وہ چھوٹے سے ٹیبل پہ رکھے ہوئے جو آئٹم ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ. پوری دکان پہ نہیں. یا پھر پوری دکان پہ آپ نے بڑا سائن بورڈ لگا 50% ڈسکاؤنٹ. ایک چپلوں کی دکان پہ جانے کا اتفاق ہوا تو لکھا ہوا 50% ڈسکاؤنٹ. میں نے کہا 1000 کی چیز 500 میں ملے گی، 2000 کی چیز بتائیں کہ یہ کیا کہتا ہے. یہ بھی قسم کا یہ اس قسم کی عیاری اور مکاری کے ذریعے سے تاجر حضرات تجارت کرتے ہیں، اپنی تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک جھوٹ ہے، سچ نہیں ہوتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہو سکتا ہے، لیکن پرانے مال کو اشتاق زیادہ ہونے کی وجہ سے کہتا ہے کہ کہیں کیا کہتے ہیں پیسہ ہمارا جام نہ ہو جائے، اس کو جلدی سے سیل کر دیں، پھر ان پیسوں میں نیا آنے والے مال کو لایا جائے اور اس کو ڈبل ٹرپل قیمت لگا کر جو اس میں نقصان ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ ایسا کر سکتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تو ہم نے 3-4 چپلیں لے لی، ڈسکاؤنٹ کیا ہے؟ چپلیں جو ٹیبل پر رکھے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ کیا ہے؟ میں نے کہا ٹیبل پہ تم نے وہ چپلیں رکھی لگتا ہے کسی مسجد سے چرا کر لا کے رکھی چپلیں. پرانی اور بوسیدہ چپلوں کا آپ کو ڈسکاؤنٹ لگا. فری میں بھی اگر آپ دیں گے تو شاید کوئی خریدار آگے وہ چپل کو نہیں اٹھائے گا. یہ کیا ہے دھوکہ آپ کی تجارت کا؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم تجارت تو کرتے ہیں لیکن اس میں دھوکہ شامل ہوتا ہے. ہم کاروبار تو کرتے ہیں لیکن اس میں بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری نجات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہمارے لیے نجات اور مغفرت کا سامان اور سبب اور ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے وہ کمال دے کر اور اپنے نبی کا صدقہ دے کر آپ کی خدمت میں یہاں بٹھایا ہوا ہے. تو امید ہے کہ ان محفلوں کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان و یقین کو مضبوط کیا جائے اور اللہ سے جو رشتہ ہمارا ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑا جائے اور اللہ سے جو ہمارا تعلق کمزور ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں ہمارا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ معاملہ بھی کیا کہتے ہیں ہم اس کی رحمت سے دور ہیں، ہم اس کی محبت سے دور ہیں، ہم اس کی شفقت سے دور ہیں، ہم اس کی ذات اقدس سے ہم بہت دور ہیں. جب اس کے قریب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اندھیریوں میں نور کی ہزار کرن پائے گا، ترپ کی سمت گر چلے تو دوڑ کر وہ آئے گا، تیری ہر ایک آرزو کرم سے بھر بلائے گا. بہرحال یہ میلاد کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر اگلی محفل میں بھی پھر میلاد کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے گا. اس کے بعد والے جو اتوار ہے پھر وہ تو کیا کہتے ہیں بڑی میلاد ہوگی انشاءاللہ. ویسے ہر اتوار تو میلاد مصطفیٰ ہی ہے لیکن یہ سالانہ میلاد مصطفیٰ ہے جو 24 تاریخ کو رکھی گئی ہے اور آنے والے کیا کہتے ہیں سارے میلادیوں کو جو مرد اور خواتین ہیں ان سب کے لیے ہمارے منتظمین انتظامات کرنے والے حضرات مرزا سہیل بیگ صاحب اور علی جناب سید نظام الدین صاحب، علی جناب خلیل صاحب، چشتی صاحب، علی عارف کمال صاحب تو اب سفر پہ جا رہے ہیں. یعنی اب دل جسم تو وہاں ہوگا اور دل پورا ان کا یہی رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو خیر و عافیت سے لے جائے، خیر و عافیت سے واپس لے آئے. اور جس مقصد کے لیے یہاں سے وہ سفر کر رہے ہیں اپنے بیٹی صاحبہ کا بہت بڑا آپریشن ہے، اس آپریشن ضروری اور اہم ہے جس کی وجہ سے ایک باپ کی شفقت ہے ان کو بے چین اور بےتاب کی کہ اپنی بیٹی کو اس آپریشن کے وقت کیا کہتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو دیکھو اور بیٹی اپنے باپ کی شفقتوں کو دیکھتے ہوئے وہ محبت اور پیار کے کیا کہتے ہیں ماحول میں آپریشن ان کا کامیاب ہو جائے. تو غریب کی یہاں سے ہول سیل میں دعائیں ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں. یعنی دعائیں تو یہاں سے بھی مل جاتی ہیں لیکن بیٹا میں آ رہا ہوں اور حافظ صاحب کے پاس سے قیمتی دعائیں لے کر آئے ہیں تو دعاؤں کے ساتھ جائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپریشن میں کامیاب ہو جائے گا. پھر وہ لڑکی کو کیا کہتے ہیں صحت اور عافیت کے ساتھ دے کر پھر واپس انشاءاللہ آئیں گے. تو انشاءاللہ 24 اکتوبر
जलसे क्या कहते हैं जश्न मीलाद मुस्तफ़ा और वो नातिया महफिल और वो मजलिस ज़िक्र सुरूर क्या कहते हैं, तीनों उन्वान हमारे इस महफिल का हिस्सा होंगे। वैसे तो करीब क्या कहते हैं जब आपके सामने बैठे होता है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि सारे उन्वानात क्या कहते हैं आपके सामने पेश किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो जश्न का माहौल होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और नातिया महफिल के जरिए से ईमानों को गरमाने का इंशाअल्लाह ताला मौका होगा। फिर उसके बाद हुजूर की कुछ सीरत को बयान किया जाएगा, हुजूर की निस्बत के साथ फिर आप सबके लिए रूहानियत के साथ साथ जिस्मानी ग़िज़ा का भी इंशाअल्लाह इंतजाम किया जाएगा। तो ज़िम्मेदार हज़रात क्या कहते हैं 24 अक्टूबर को जो प्लान और प्रोग्राम बनाए हैं वो हज़रात ने मेरे से अपील की है। तो आप सबसे गुजारिश की जाती है कि इस मौके पर इस प्रोग्राम के लिए आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं ताउन करते हुए इनके अज़ाइम को, इरादे को और अपने आप में इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल के साथ अपने आप को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ और मोहब्बत का इजहार करने के लिए आपसे जितना भी हो सकता है इस प्रोग्राम में आप हिस्सा लेते रहिए। और हमारे मिर्ज़ा सुहेल बेग साहब ने बताया कि हाफ़िज़ जितना पैसा भी हमारे पास जमा होगा इस मेला में हम खर्च करेंगे। इसके बाद जो कोई भी पैसा बचेगा इंशाअल्लाह हर इतवार ये छोटी सी मीलाद हमारी होती है, इंशाअल्लाह बचा हुआ पैसा भी इन मीलाद के हर इतवार के प्रोग्रामों में खर्च किया जाएगा। इन पैसों को एक एक रुपया हमारे पास अमानत होगी, इसको किसी गलत जगह खर्च नहीं किया जाएगा। जिस मकसद के लिए पीर भाइयों से हमने पैसा इकट्ठा करने के लिए आपसे अपील की है, आपसे भी वादा करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इन पैसों को सही मसरफ में और सही जगह खर्च करते हुए आने वाले क्या कहते हैं जो हुजूर से मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन, बूढ़े बच्चे, और उम्मीद है कि उस प्रोग्राम में यानी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आ सकते हैं तो 10,000 लोगों का ये हलीम बनाने का प्रोग्राम रखे हैं। और उम्मीद है कि वैसे आम प्रोग्रामों में 2,000, 3,000, 4,000 लोग आते हैं। अभी हाल ही में एक छोटा सा प्रोग्राम किए तो 6,500 लोग थे। अभी मीलाद है तो जब पता चल जाएगा तो माशाल्लाह मुरीदीन की तादाद ही 10 लाख से ज़ायद है, लेकिन वही लोग आते हैं जिसको अल्लाह ताला मुंतखब करते हैं, चुन चुन कर आते हैं। देखो अभी बच्चा रो रहा था, मैंने उसके करीब बुलाकर पूछा क्यों रो रहे हैं, तो बोले अब्बू जी नहीं आए, मुझे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मैंने बाद में फिर एक पीर मुरीद ने कहा कि नहीं आ रहे हैं, गाड़ी उनकी अच्छी हो गई, फिर मुस्कुराने लगे। बहरहाल छोटे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, जवान आते हैं, दो बीते बच्चे आते हैं। बहरहाल क्या कहते हैं सबके लिए एक खूबसूरत और एक हसीन माहौल और एक बेहतरीन खूबसूरत मौका है। अल्लाह ताला आप सबकी इस आमद को और यहाँ महफिलों में आने को कबूल फरमाए। कायम भी सुहेल बेग साहब कुछ और बोलना है जो हजरात भी ताउन करना चाह रहे हैं। सुहेल बेग की ख्वाहिश ये होती है कि आपके सामने अगर ताउन जमा हुए तो लोग जरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ताउन हो जाए तो क्या कहते हैं हमारे अज़ाम और इरादे और बुलंद हैं और हम बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम करना चाहते हैं। तो वैसे खामोश अंदाज से भी क्या कहते हैं इंतज़ाम होते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी में अगर इंतज़ाम के लिए क्या कहते हैं ऐलान किया जाए तो लोगों के अंदर एक जोश खरोश होता है। क्योंकि मुजीब साहब तन्हाई में कहते हैं 50,000 दूंगा, लेकिन जब आपके सामने होते हैं तो वो 1 लाख पर आ जाते हैं। तो इससे एक फ़ायदा होता है कि मुजीब साहब के ताउन से एक 100 आदमी 200 आदमी के हलीम में इजाफा हो जा सकता है। तो सुहेल में ये चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा क्या कहते हैं इंतज़ामात हमारे पास होंगे उतने हम इश्तिहारात डालेंगे। अरे हम 10,000 टारगेट बनाए हैं, अगर 20,000 भी अगर आ जाए तो एक तो आधा किलो जो एक बकरी जुबा की साथ में नबी की सारी फौज खाने आई थी, हुए जामिर हैरान किया आका ने फरमान खाना खत्म ना होगा खिलाया जा। तो पिछले 2 साल ये कोरोना के इस हंगामे की वजह से मिलाद ना मना सके तो वो उसके लिए इनके अंदर क्या कहते हैं कमजोरी है। वो एक फिक्र है कि कहीं फिर दोबारा जिंदगी में कोई ऐसा लॉकडाउन ना हो जाए ताकि नबी की आमद का जश्न और हुजूर की सीरत तय्यबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम पेश कर सके। तो लिहाजा क्या कहते हैं जो हजरात भी दिखाने वाले हैं लाकर देने वाले हैं लाकर देते हैं। वैसे गरीब को आज किसी फंक्शन में भी जाना बहुत अहम ज़रूरी है, तो आज फिलहाल क्या कहते हैं गरीब 9:45 बजे ख़त्म करने का इरादा किया था, लेकिन अब तो 9:30 हो गए। इंशाल्लाह ज़रा आप हज़रात का ताउन हो जाए तो इंशाल्लाह अगले महफिल में फिर जिक्र भी किया जाएगा, थोड़ा सा दुरूद भी हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह दुआ हो जाएगा। चलिए भाई जो हजरात भी ताउन करना चाह रहे हैं, ज़्यादा ताउन करना चाह रहे हैं, थोड़ा दीजिए, ज़्यादा दीजिए, आगे बढ़ते रहिए।
اور جو سخی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر پیسہ خرچ کرنے والے ہیں تو سمجھ لو کہ خدا خوشی سے دیا ہے، اگر خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ خدا اسے پیسہ تو دیا ہے لیکن ناراض ہو کر دیا ہے۔ یعنی مال بری چیز نہیں ہے، اگر مال ہے اور آدمی سخی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ مال بہت ہے لیکن آدمی بخیل ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے بہت کچھ دیا، ہارون کا خزانہ، لیکن ناراض ہو کر دیا۔ کسی کو خوش ہو کر دیتا ہے، کسی کو ناراض ہو کر دیتا ہے، خوش ہو کر دیتا ہے تو سخی بنا دیتا ہے، ناراض ہو کر دیتا ہے تو بخیل بنا دیتا ہے۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو اپنی راہ میں خرچ کرنے کے مواقع دیتا ہے۔ رہبری اور رہنمائی ہر موڑ پر کر رہا ہوں تو اس موڑ پر بھی آپ کی رہبری اور رہنمائی کر رہا ہوں، میں نے آپ کو راہیں اور راستے دکھا رہا ہوں، اور خدا سے میں بھی وہ راہیں اور راستے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور محبت کا راستہ مانگتا ہوں تو کسی نہ کسی ذرائع سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے راستے مجھے بتاتا ہے، اور میں ان ضرورت مند تک کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں رضا اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ آگے بڑھ کر کیا کرتے ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مرجے ہوئے چہرے پر ہنسی دکھا دیتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں مایوس چہروں پر کیا کہتے ہیں ایک مسرت دکھاتا ہے، وہ مرجے ہوئے کیا کہتے ہیں جن کے دل کیا کہتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اور حالات کے مارے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سے ہم رضا مانگتے ہیں، یہ محفلوں میں کیا مانگتے ہیں؟ اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ اب موجودہ سچویشن ہے کہ خود اپنے آپ کو مٹا دینا آسان ہے لیکن مال کو قربان کرنا ذرا مشکل ہے، تو اب مال کا خرچ کرنا یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔ مصیبت آ جائے تو 50,000 روپے دواخانے میں لگ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو 1,00,000 روپے کے آگے تک خرچ ہو جائیں گے، اور یاد رکھ لو 1,00,000 روپے کی مصیبت ہمارے پاس آنے والی ہے، 1,000 روپے اگر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ آنے والی 1,00,000 روپے کی مصیبت کو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آنے والی مصیبت کو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال بچا لیتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک ہے صدقہ، یہ صدقہ نافلہ ہے، یہ نفلی عمل ہے، اور یہ صدقہ ہر وہ امیر و غریب اس صدقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک وہ صدقہ ہوتا ہے جو واجب میرے اوپر ہے، ایک وہ صدقہ ہے جو میرے اوپر فرض ہوتا ہے، ایک صدقہ ہے جو اس صدقے کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو منوانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی کی محبت کے راہوں کو اپنانے کے لیے، نبی کی اس سیرت والے پروگرام کو جو ہر اتوار ہوتی ہے وہی پروگرام، اور مزید کیا کہتے ہیں بڑے پیمانے پر پروگرام ہو رہا ہے، تو یہاں آ کر لوگ دین کی بات سنیں گے، نبی کی سیرت کو سنیں گے، اور نبی سے محبت ان کے دلوں میں عظمت اور محبت آ جائے گی۔ نبی کے نسبتوں کے ساتھ وہ حلیم ان کے لیے ایک مرض کے لیے دوا کا کام کرے گی، کیونکہ اس حلیم میں جب نبی کی نسبت لگے گی تو بڑی بڑی بیماریوں میں وہ شفا کا حلیم کا کٹورا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ ہماری محفل روحانیت ہے، اور محفل کے اختتام کے بعد چائے اور جو بسکٹ ملتی ہے تو بھوکے لوگ ان بسکٹوں پر ٹوٹ نہیں پڑتے ہیں، بلکہ وہ اس نیت سے بسکٹ لینا چاہتے ہیں، اس کو مرکز سے اور حافظ صاحب سے نسبت اور حضور سے نسبت لگی ہوئی بسکٹیں ہیں۔ ایک بسکٹ مل جائے یا ایک پیالی ہمیں چائے مل جائے، وہ چائے اب ہماری لیے بڑی بڑی بیماریوں سے شفا کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم رضا اور اس کی خوشنودی مانگتے ہیں۔ اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے، کر دے فنا سب میرے ارادے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنا پلا دے، جام محبت اپنا پلا دے، اے میرے اللہ، اے
बुरा कोई नहीं है मुझ में भलाई, मुझसा कोई बदकार न होगा, मुझसा कोई बदकार न होगा। कौन सी मैंने की न बुराई, शुक्र मेरा बस अब तो इलाही, शुक्र मेरा बस अब तो इलाही। शाम सहर हो अल्लाह अल्लाह, लेटे बैठे चलते फिरते, लेटे बैठे चलते फिरते, हाथ पैर हो अल्लाह अल्लाह। अपना मुझे महबूब बना ले, अपना मुझे महबूब बना ले, तेरा ही सौदा हो मेरे सर में, तेरी मोहब्बत हो रग पावे, तेरी मोहब्बत हो रग पावे। जान में तन में दिल में जिगर में, शाद रहूं मैं रंज खुशी में, शाद रहूं मैं रंज खुशी में। सो तो जिया में नफ़ा वो सर में, फर्क न देखो शाह गदा में, फर्क न देखो शाह गदा में। बोलो सदफ में लाल गोहर में, शुक्र मेरा बस अब तो इलाही, शुक्र मेरा बस अब तो इलाही। शाम सहर हो अल्लाह अल्लाह, लेटे बैठे चलते फिरते, लेटे बैठे चलते फिरते, हाथ पैर हो अल्लाह अल्लाह, लेटे अल्लाह बैठे अल्लाह, चलते अल्लाह फिरते अल्लाह। सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह की नाजुक तार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, दुनियाओं की दौड़ में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, चोटी पर और खार में अल्लाह, दरियाओं की तार में अल्लाह, मस्जिद में बाजार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, रुपयों में दरबार में अल्लाह, पत्तों में अशजार में अल्लाह, रूहों के इकरार में अल्लाह, वहशी के इनकार में अल्लाह, अय्यूबी अलगार में अल्लाह, अपनों में अखियार में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, उस्मान और हैदर में अल्लाह, हसन और हुसैन में अल्लाह, खब्बाब और खुबैब में अल्लाह, अम्मार और सुहैब में अल्लाह, कुरान की तफसीर में अल्लाह, हैदर की शमशेर में अल्लाह, हाफिज की खिदमत में अल्लाह, हाफिज की तकरीर में अल्लाह, मरकज के माहौल में अल्लाह, मरकज की दीवार में अल्लाह, अंदर अल्लाह बाहर अल्लाह, घर में अल्लाह, दिल में अल्लाह, दर में अल्लाह, नगर में अल्लाह, नगर में अल्लाह, शजर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, सफर में अल्लाह, हजर में अल्लाह।
یہ میلاد مصطفیٰ ہے. آٹا کلو جو ایک بکری زباں کی، آدھا کلو جو ایک بکری زباں کی، ساتھ میں نبی کی ساری فوج کھانے آئی تھی، ساتھ میں نبی کی ساری فوج کھانے آئی تھی. ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان، ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا. لا الہ کی بولی ہو الا اللہ سے گھیرا کھو، اللہ سے قلب جگائے جا. اللہ نے گواہی دی پیارے نبی کی، اللہ نے گواہی دی پیارے نبی کی. نبیوں میں شان نہیں اور کسی کی، نبیوں میں شان نہیں اور کسی کی. سن کہتا ہے خدا وہ ہے سب کا پیشوا، سن کہتا ہے خدا وہ ہے سب کا پیشوا. صلی اللہ کے نعت میں سنائے جا. لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گھیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا. بانٹنے والا تو دینے والا خدا، خوش نصیبی سے میں تیرے در کا گدا. بانٹنے والا تو دینے والا خدا، خوش نصیبی سے میں تیرے در کا گدا. جھولیاں خالی لانا میرا کام تھا، جھولیاں خالی لانا میرا کام تھا. اس کو بھر بھر کے دینا تیرا کام ہے. میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، پھر جوش میں کہو. بانٹنے والا تو دینے والا خدا، خوش نصیبی سے میں تیرے در کا گدا. جھولیاں خالی لانا میرا کام تھا، جھولیاں خالی لانا میرا کام تھا. اس کو بھر بھر کے دینا تیرا کام ہے. اللہ تعالیٰ جتنے مرد خواتین بوڑھے بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں، آج اپنے جھولیوں کو خالی لائے ہیں. اللہ سب کے جھولیوں کو بھر بھر کے عطا فرمائے. چاہتے ہیں خدا سب کو عطا کر دے، جو مانگنا چاہتے ہیں وہ بہتر ہے. اب یہ شعر کا تعلق ایسے ہے، خاموشی سے سن لیجیے. جس قدر ہو سکا، جس قدر کر سکا، قوم کو بات حق کی بتاتا رہا. جس قدر ہو سکا، جس قدر کر سکا، الفاظ کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، زخم کا مرہم بن کر، درد کی دوا بن کر، مرجے ہوئے چہرے کے مسکراہٹ بن کر، بے چین بے قرار دل کا قرار بن کر، کبھی وعظ کے ذریعے سے، کبھی نصیحت کے ذریعے سے، کبھی آنسوؤں کے ذریعے سے، کبھی مسکراہٹ کے ذریعے سے. جس قدر ہو سکا، جس قدر کر سکا، قوم کو بات حق کی بتاتا رہا. نبی اور پیغمبر بھی اپنے
मोहब्बत से कहते थे मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को बस समझने की कोशिश कर लो, इसी में तुम्हारी आफियत है। ये चमन अल्लाह का है, ये चमन का मालिक अल्लाह है। आए ये जान तन ये मन ये धन चमन दमन ज़मीं ज़मन ये मन गुबार फूल फल शजर सबन ये दश्त बन उसी की ज़ात पाक के हुक्म से ये चमन का मालिक अल्लाह है। और इस चमन का माली अब्दुल मुख्तदिर को बनाया है। माली दरख्तों को खाद डालता है, पानी डालता है, सूखे हुए दरख्त को हरा मालिक करता है, हरे दरख्त को फलदार अल्लाह करता है। जिंदगियों में इनकलाब बर्पा अल्लाह करता है, बीमारों को सेहत अल्लाह देता है, परेशानियों से नजात खुदा देता है। जख्मों का मरहम बज़ाहिर सबब बनाया है, मरहम बनाया है, उस जख्म को सुखाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। दर्द देता है, तदबीर बनाया है, तकदीर बनकर लोगों की किस्मतों को बदलता है। जिस कदर हो सका जिस कदर कर सका हमको बात हक की बताता रहा। हुक्म या रब सुनाना मेरा काम था, हुक्म या रब सुनाना मेरा काम था। दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। ये भी शेर भाव से चलिए। मैं जो गुमराहियों में परेशान हुआ, रोज़े पाक से आई ये आकिल सदा। राह जन्नत बताना मेरा काम था। ये रोज़े पाक से आवाज़ आ रही है, क्या नहीं? राह जन्नत बताना मेरा काम था, इस पे हिम्मत से चलना तेरा काम है। राह जन्नत राह जन्नत राह जन्नत बताना मेरा काम था, इस पे हिम्मत से चलना तेरा काम है। चलिए आइंदा इतवार आइए तो इंशाअल्लाह ताला बकिया जो सीरत मुस्तफ़ा पर गरीब लोग कुशाई कर रहा था, उम्मीद है कि बकिया हिस्सा फिर आइंदा इतवार में बयान किया जाएगा। फिर उसके बाद तो फिर वो जश्न मिलाद मुस्तफ़ा होगा और नातिया महफिल भी होगी। और हमारे मुरीदीन माशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर नातिया कुछ ऐसे अंदाज से क्या कहते हैं आप हजरात के कानों की समात के हवाले में, मैंने उस टीम में से एक फर्द थे आरिफ कमाल साहब, उसमें से एक कमी आ जाएगी, लेकिन इंशाअल्लाह फिर ये हजरात तैयारी कर रहे हैं कि नातिया इज्तिमाई तौर पर ऐसा पेश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आप उस वक्त झूमने लगेंगे, फिर आपके ईमान के अंदर ताज़गी होगी, यकीन में पुख्तगी आएगी। महबूब मुस्तफ़ा की मोहब्बत और महबत वाले क्या कहते हैं उस राह पर चलना आसान हो जाएगा। नबी के सच्चे इश्क हमारे दिलों में आ जाएगा और नबी की गुलामी का वादा और वफा और हैद करके हम इंशाअल्लाह उस जश्न से उठेंगे और हमारे दिलों में वो सुरूर होगा, हमारे दिलों में वो ईमान होगा, हमारे यकीन के अंदर वो पुख्तगी आ जाएगी और हम वो ईमान लेकर इस महफिल से जाएंगे। हम तो ईमान का सौदा होने नहीं देंगे, दाम लगते हैं तो लग जाए हमारे सर के। तो हकीकत ये है कि अल्लाह इन महफिलों के ज़रिए से हमारे ईमान को और हमारे यकीन को पुख्ता करने के लिए अपने रिश्ते को जोड़ने की का ये मौक़ा अल्लाह हमें फ़राहम कर रहा है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा इतवार आप हज़रात मगरिब की नमाज यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करिए ताकि क्या कहते हैं महफिल शुरू हो जाए और इख्तिताम से वक्त पर हो। तो गरीब को आज कहीं प्रोग्राम में जाना है तो इसलिए आप जल्दी आप हज़रत को छुट्टी दे रहा है। मुख्तसर सा हमने जिक्र भी कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात करीब से दुआओं के तलबगार हैं, आप जो इससे दुआ की उम्मीद रखते हैं, हर वो दुआ इंशाअल्लाह आपके लिए करीब हर मोड़ पर, हर मौके पर, हर वक्त, हर लम्हा करता है। अल्लाह ताला आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। हाथ उठाइएगा, मुसाफा हो जाएगा। हाथ उठा दें।
چلیے جو حضرات کو جگہ مل جائے صفحے بنا لیجیے، اور جو حضرات کو جگہ نہ ملے باہر سے بسکٹ اور چائے نوش فرما کر اپنے گھر جائیے. اللہ تعالیٰ آپ